الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور گھر والوں کے نوکر ہیں در والوں سے الفت ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ محتشم سامعین حضرات، میں نے کلام پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اب عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جو پہلے دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں ہوا اور الذی، ہوا ضمیر ہے اور الذی اسم موصول ہے۔ اب ہوا ضمیر اس کا معنی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بات سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس ضمیر کا مرجع نہ بیان کیا جائے، اور الذی اسم موصول ہے، اسم موصول کا معنی بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا جب تک اسم موصول کے ساتھ اس کا صلہ ذکر نہ کیا جائے۔ اب اس مقام پہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ رسالت کا ذکر فرماتے ہوئے شروع میں دونوں لفظ وہ ذکر فرمائے، ایک ضمیر اور ایک اسم موصول۔ اب کلام پاک کا یہ مقام ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جو دو لفظ نقل فرمائے ہیں وہ اس لیے نے نقل فرمائے ہیں، دنیا والوں کو پیغام یہ ہے کہ او دنیا والوں، جس طرح ہوا ضمیر کا معنی اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مرجع نہ بیان کیا جائے، الذی اسم موصول کا معنی اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اس اسم موصول کا صلہ نہ بیان کیا جائے، بعینہ ہی اس طرح اللہ رب العزت کی معرفت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی، اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک بندہ دربار رسالت سے ہو کر نہ آئے۔ یعنی جس طرح ضمیر کو سمجھنے کے لیے اس کا مرجع ضروری ہے، جس طرح الذی اسم موصول کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے صلہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے دربار رسالت میں آنا ضروری ہے۔ یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہہ لوں تو بات اس طرح آئے گی کہ اللہ رب العزت ایک دعویٰ ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دعویٰ کی دلیل ہیں۔ چلیں آسان بات کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام پاک کے اور بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز وہ ہمارے وجود پر دلیل ہے۔ دیکھیں پہاڑ ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے، اللہ رب العزت کی توحید پر دلیل ہے۔ بھئی ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات کے وجود پر دلیل، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، تو یہ فرق کیسے ہوگا؟ تو فرق اس طرح سے ہوگا کہ کسی بھی دعویٰ کی جو دلیل ہوتی ہے اس دلیل کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتی ہے دلیل ناطق، ایک ہوتی ہے دلیل غیر ناطق۔ دلیل ناطق سے کیا مراد؟ کہ جو دلیل خود بول کر بتائے کہ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے، میں اس دعوے پر دلیل ہوں، اور دلیل غیر ناطق سے مراد وہ ہوتی ہے کہ دلیل خود بولتی نہیں ہے۔ اب کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل تو ہے لیکن دلیل غیر ناطق ہے، یہ خود دلیل بولتی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ رب کائنات کے وجود پر دلیل ناطق ہے۔ اب یہ جو دلیل غیر ناطق میں جن چیزوں کا ذکر کیا، یہ دلیل غیر ناطق اس حد تک غیر ناطق ہے کہ حتیٰ کہ لوگوں نے
ان دلیلوں کو دعویٰ بنا لیا، پھر بھی ان دلیلوں نے بول کے نہیں کہا کہ او پاگلو ہم تو دلیل تھے، تم نے ہمیں دعویٰ بنا لیا۔ دیکھیں نا، پتھر کی ہم نے بات کی کہ یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل ہیں، لیکن لوگوں نے ان پتھروں کو خدا بنا لیا، ان پتھروں کو معبود بنا لیا۔ تھے یہ دلیلیں لیکن ان کو دعویٰ بنا لیا، پھر بھی یہ دلیلیں بولی نہیں کہ ہم تو دلیلیں تھیں، آپ نے ہمیں دعویٰ بنا لیا۔ تو پتہ چلا یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیلیں غیر ناطق ہیں، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر دلیل ناطق بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام بذات خود دلیل ناطق نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی جس دلیل غیر ناطق کو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوتی گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی دلیل ناطق بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ دیکھیے کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل تھی، لیکن دلیل غیر ناطق تھی۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، اس دلیل نے بھی بول کے اللہ رب العزت کے وجود کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، مکہ شریف ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ابو جہل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری اس بند مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لوں گا، میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے آگے سے کیا بیان فرمایا کہ یہ میں بتاؤں تیری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، یا اس بند مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی اور حکم دیا، اب اس ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریاں تھیں، پتھر تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو ان پتھروں نے ابو جہل کی مٹھی کے اندر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ پتھر اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل تھے، لیکن دلیل غیر ناطق تھے، بولتے نہیں تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، ان پتھروں نے بھی بول کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان بھی کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز دلیل غیر ناطق کے طور پہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل تھی، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہونے کی دیر تھی کہ اس دلیل غیر ناطق نے بول کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں، اب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مکہ والوں نے ایک دن آ کے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ چاند کو حکم دیجئے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ میں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا نطق اور ہر چیز کا بولنا یہی نہیں ہوتا جس طرح ہم آپس کے اندر بات کرتے ہیں، ہم آپس کے اندر بولتے ہیں۔ ہمارا نطق جو ہے تو یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ احباب سن رہے ہیں، لیکن چاند کا نطق اس کے اپنے اعتبار سے ہوگا، سورج کا بولنا اس کے اپنے انداز سے ہوگا، پتھروں کا بولنا اس کے اپنے انداز سے ہوگا۔ اب اگر چاند سے آواز آتی اور چاند بھی انسانی آواز میں بول کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتا تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ آتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں کون بول رہا ہے، لیکن چاند کا نطق کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑی کی ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اب دیکھیں، چاند اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل تھا، لیکن دلیل غیر ناطق تھا۔ ابھی لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہوئی، کریم آقا علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ ہوا ہے، چاند نے بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب یہ صرف 2 واقعات میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام، بخاری مسلم کی روایات، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر بزرگوں کے واقعات، سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کائنات کی جس چیز کو بھی نسبت ہوتی گئی ہے اس چیز نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے
دربار رسالت میں آنا ضروری ہے۔ اگر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کوئی اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہے گا تو ہماری یہ عقلیں ناقص ہیں، ہماری عقلیں اس لیول کی نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار رسالت میں آئے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی اور پھر آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ساری کی ساری شانیں، ساری کی ساری عظمتیں، سارے کے ساری رفعتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور ایسی شانیں، ایسی عظمتیں اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کے سوا کسی اور کو نہیں بیان کی اور کسی اور کو نہیں عطا کی۔ اور یہ صرف ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرات صحابہ کرام کا بھی نظریہ تھا۔ حضرت حسان نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کریم آقا علیہ السلام کی اس وقت نعت پڑھنا شروع کی تھی تو کیا کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، کہ محبوب کریم علیہ السلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین تو حسان کی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے خود ہی کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ حسان کی آنکھیں دیکھتی کیسی؟ آقا آپ سے بڑھ کر حسن والا اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں فرمایا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرئا من کل عیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقتا کما تشاء، محبوب کریم علیہ السلام گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ سے پوچھ کے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے ہمیں اللہ رب العزت نے ہماری صورتیں پیدا فرمائی ہیں تو اپنی مرضی سے پیدا فرمائی ہیں، اپنے مقصد سے پیدا فرمائی ہیں، لیکن جس وقت کریم آقا علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ آیا ہے تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھ کے، کہتے ہیں نا تینوں پوچھ یار بنایا، وہ پوچھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ عظمتیں یہ یوں ہی چلتی رہیں گی تو کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما توفیقی الا باللہ۔